بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نورا من نور اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں القاری پروڈکشن کے خصوصی پروگرام پیغام حق کو، جس میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد رباب القادری، اور آج کے ہمارے اس خصوصی پروگرام کا حصہ بنے ہماری خوش قسمتی استاذی و استاذ العلماء عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد فضل داد اتاری المدنی، ناظم جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گجرات۔ میں انتہائی مشکور ہوں کہ قبلہ نے ہمیں جو ہے وہ اپنا انتہائی قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے زہد و تقوی کے اندر مزید برکت نصیب فرمائے۔ تلاوت و نعت کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں بڑی پیاری آواز، ہمارے علاقے کی جانی پہچانی آواز، بلبل مدینہ محمد اویس رضا قادری صاحب۔ آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا موضوع امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات مقدسہ ہے، اور ان کے بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ استاد صاحب سے گفتگو کروں گا، اور ہمیں جو ہے ان کی ذات کے متعلق بڑی پیاری پیاری باتیں سننے کو ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاک ہستیوں کا صدقہ ہمیں با عمل اور با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لا ریب کلام قرآن مجید سے کرنا چاہوں گا، جس کے لیے ملتمس ہوں محمد اویس رضا قادری صاحب۔ تلاوت قرآن پاک سے پیغام حق پروگرام کا آغاز کرتے ہیں محمد اویس رضا قادری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے محمد اویس رضا قادری صاحب۔ تو اللہ کے کلام سے ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ نعت پڑھ کر صبح ہوتی ہے، نعت پڑھ کر ہی شام کرتا ہوں، نعت پڑھ کر صبح ہوتی ہے، نعت پڑھ کر ہی شام کرتا ہوں، میری عزت ہے فقط اس لیے ناصر میں مدینے والے کی بات کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تعریفی کلمات کے ساتھ کرتے ہیں محمد اویس رضا قادری صاحب۔ جس طرح کہ یہ پروگرام حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد میں اس پروگرام کا ارینج کیا گیا ہے، تو میں اسی حوالے سے کلام پیش کرتا ہوں۔ باغ جنت کے ہیں بہر مدح
باغ جنت کے ہیں بہر مدح خوان اہل بیت تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہر مدح خوان اہل بیت تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر منقبت اہل بیت پیش کر رہے تھے محمد اویس رضا قادری صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آواز کے اندر، سوز و گداز کے اندر مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہوئے قبلہ استاد صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد صاحب کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو جس طرح کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات پاک ہے۔ تو سب سے پہلے یہ میں معروض ہوں آپ کی بارگاہ میں یہ چاہوں گا کہ ناظرین کو آپ پیغام دیں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے، اور آپ کے جو القابات ہیں وہ بھی بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ رمضان المبارک کی عید بابرکت گھڑیوں میں ہمیں ان عظیم ہستیوں کے ذکر کا موقع ملا۔ یقیناً ان کا ذکر اللہ تعالیٰ کے حضور رحمت کا سبب ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور بالخصوص خاندان اہل بیت علیہم الرضوان کا ذکر تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ بے شک۔ تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ولد الحسن رضی اللہ تعالی عنہ فی نصف رمضان۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ سن 3 ہجری 15 رمضان المبارک کی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور وَأَذَّنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اذن الحسن،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان کہی اور نبی پاک علیہ السلام نے آپ کی تحقیق یعنی گٹی سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے لعاب دخن سے امام حسن کو عطا فرمائی اور آپ کا پھر عقیقہ کیا گیا۔ ایک روایت میں آئی ہے کہ آپ کی طرف سے ایک دمبا اور ایک روایت میں آیا کہ 2 دمبے، دونوں شہزادوں کی طرف سے 2 دمبے ذبح کیے گئے، پر اس طرح آپ کا عقیقہ ہوا۔ آپ کے القابات بہت زیادہ ہیں، آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور آپ کا لقب سبط رسول اور ریحان رسول، یعنی اس طرح کے یہ آپ کے سارے القابات ہیں۔ اور آپ کا اسم مقدس کے بارے میں 2 روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت تو یہ مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا اسم مبارک رکھا، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے امیر حمزہ رکھا، سبحان اللہ، اور حضرت امام حسین کا جو نام ہے وہ عبداللہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی، جعفر بن تیار، حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ رکھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کا نام حسن اور حسین رکھا، اور اس کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ یہ ایسا نام ہے کہ اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں یہ نام کوئی نہیں رکھتا تھا، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ نام ہے کہ جو جنتی ناموں میں سے ہیں، اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا، سب سے پہلے یہ 2 نام جو رکھے گئے یہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے شہزادوں کے رکھے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو ناظرین، ہمیں یہ ملا پیغام کہ امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ذاتوں کا جو ہے نام جنتی نام ہے، اور سب سے پہلے اس دنیا کے اندر انہی کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہے وہ نوازا گیا، یہ نام جو ہے وہ ملا۔ تو اب میں چاہوں گا استاد صاحب کہ ویسے تو ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ یہ جو ذات ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جی بالکل، تو مزید جو ہے آپ کے فضائل بھی آپ بیان فرمائیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل حدیث مبارکہ کے اندر خصوصی طور پر بہت زیادہ لکھے گئے ہیں۔ ویسے تو دونوں شہزادوں کے مجموعی فضائل بھی حدیث مبارکہ کے اندر ہیں، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ یزد امام حسین کے برادر اکبر ہیں، تو آپ عمر میں بھی بڑے ہیں اور فضیلت میں بھی بڑے ہیں، بے شک یہ آپ کے فضائل میں سے ہیں۔ آپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر، آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئیں۔ دونوں شہزادوں کو نبی پاک علیہ السلام نے جس بیماری میں آپ نے انتقال، آپ کا وصال ظاہری ہوا، تو اس حالت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادانی ابنانی، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، تو آپ ان کو اپنی وراثت میں سے عطا فرمائیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن تو فلاح ہیبتی، حسن کے لیے میری ہیبت اور میری بارگاہ سے سرداری ان کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میری شجاعت و بہادری امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ جو سرداری کا لفظ استعمال فرمایا، اسی طرح ہیبت فرمائی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لم یکن احد اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے خاندان میں سے امام حسن سے زیادہ رسول پاک علیہ السلام کے مشابہ کوئی نہیں تھا، سبحان اللہ۔ اور آپ کی مشابت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام آپ سے جو محبت کا انداز فرماتے تھے کہ یہی وجہ تھی کہ کبھی رسول پاک علیہ السلام کے کندھوں مبارک پر سوار ہو جاتے، نبی پاک علیہ السلام سجدے میں جاتے تو آپ کی پشت مبارکہ پر سوار ہو جاتے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ گود میں بیٹھ کر رسول پاک علیہ السلام کی داڑھی مبارک سے کھیلتے۔ اور یہ بات ہے کہ کسی بھی موقع پر رسول پاک علیہ السلام نے آپ کو منع نہیں کیا، جس حالت میں بھی ہوتے رسول پاک علیہ السلام خصوصی طور پر ان پہ شفقت فرماتے۔ اور یہاں تک بھی علماء نے لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام باقاعدہ طور پر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے ان دونوں شہزادوں سے محبت کی بنا پر، سبحان اور ان کو شفقت دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی معروف روایت ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ فرما ہے، امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام ممبر پر جلوہ فرما ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں امام حسن جلوہ فرما ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی امام
حسن کو دیکھتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا ابنی ان ابنی ھذا سید، فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے امید ہے کہ یہ میرا بیٹا کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت بھی ہے۔ یہ واقعہ بڑا طویل ہے لیکن میں نے حدیث مبارکہ کو بطور فضیلت کے بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ سید کا لقب عطا کیا، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ لیکن قابل توجہ بات قبل علامہ صاحب یہ ہے کہ زمانے کے بدلنے سے لوگوں کی طبیعتیں بھی بدلی، ان کی روح قلب و اذہان کے اندر بھی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عظیم ہستیوں کے اتنے فضائل حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیے، اور باب الفضائل کے اندر تمام صحابہ اور اہل بیت کے فضائل جو ہیں وہ بالترتیب بیان کیے گئے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو فضیلت حدیث مبارکہ کے اندر بیان کی، یقیناً اس فضیلت کو میں نے یا آپ نے آج نہیں سنا، یا صرف امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں لکھا، بہرحال ہم اگر آج یہ فضیلتیں بیان کر رہے ہیں فضائل، اور یقیناً یہ ان کے فضائل حق ہیں، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر میں کر رہا ہوں یا آپ کرتے ہیں یا ہماری عوام سنتی ہے تو یقیناً ہم کہیں سے پڑھ کر کرتے ہیں یا سنتے ہیں یا علماء سے سنتے ہیں، لیکن آپ اندازہ کر لیں کہ یہ فضائل جن اصحاب نبی نے سرکار کی زبان مقدس سے سنے، سبحان اللہ، اور پھر دیکھیں کہ صرف سنے نہیں، ان تمام مناظر کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے پہلو میں، آپ کی گود میں کبھی امام حسن کھیل رہے ہیں، ان تمام مناظر کو سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا بھی سنا بھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا بھی اور سنا بھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا بھی سنا بھی، سیدنا امیر معاویہ نے دیکھا بھی اور سنا بھی۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں آج ہم تو کسی سے سن کر یا خود کتابوں سے پڑھ کر بیان کرتے ہیں نا، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے سنا اور باغور سنا، اور یہ خطاب صحابہ سے ہے۔ بے شک، ان ابنی ھذا یہ خطاب ہے نا، ممبر پر جلوہ فرما ہو کر آپ نے خطاب خطبہ ارشاد فرمایا نا، اور سیدنا امام حسن کو پہلو میں گود میں بٹھا کر آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ اور یہ سرداری کی کلمات جو ہیں یہ صرف میں آج نہیں بیان کر رہا، یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے سنا۔ اور کیسے ممکن ہے کہ جن اصحاب نبی نے اس عظیم شہزادے کے اتنی محبتوں کے انداز کو دیکھا ہو، اور آج ہم کہیں کہ ان کو محبت نہیں ہو سکتی یا ان کا وہ انداز محبت نہیں۔ کائنات کے اندر آج جتنی بھی محبتیں ہیں یہ اصل میں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہیں، کیونکہ یہ باتیں ہمیں ان کے توسل سے پہنچی۔ بے شک، بے شک، اور اگر محبت نہ ہوتی تو یہ روایتیں ہم تک کبھی نہ پہنچتی، ٹھیک ہے؟ اور ایسا ممکن نہیں ہے، کائنات کے اندر ان کے بعد اتنی محبت کرنے والا کون ہے کہ جتنی محبت ان نفوس قدسیہ نے نبی پاک علیہ السلام کے خاندان سے، آپ کے آل سے کی ہے، ایسی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اتنی فضیلتیں، جتنی فضیلتیں حدیث مبارکہ میں بیان کی گئیں، یہ ساری حدیثیں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت کی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑے ہی پیارے انداز کے اندر فضائل امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمایا۔ قبلہ استاد صاحب نے اللہ تبارک تعالیٰ علم و عمل کے اندر مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشاع امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ تو ان کی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تخلیق ایسی فرمائی ہے کہ ایک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ سینے تک مشابہت رکھتے تھے، اور ایک جو ہے وہ قدمین شریف تک جو ہے وہ مشابہت رکھتے تھے۔ تو اب استاد صاحب یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جن کو دیکھتے دیکھتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ ذات نظر آتی تھی اور ان کی جو ہے جھلکی نظر آتی تھی، تو ان کی سیرت کیسی ہوگی؟ ان کی سیرت پر بھی تھوڑا جو ہے وہ آپ بیان فرمائیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جن کا ظاہر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کی مثل ہے، یعنی مشابہ ہے، تو آپ کی سیرت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو ہے نا وہ ترجمان ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی جو اہل بیت ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابیت کا بھی شرف حاصل کیا، اور بالخصوص حضرت حسنین کریمین
ان کی تربیت اور پرورش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہوئی، اور اسپیشلی طور پر آپ ان دونوں عظیم ہستیوں کی تربیت نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی، کبھی گود میں لے کر نمازوں کے اندر، خطبوں کے اندر، یہ ساری تربیت کے انداز تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ان کی سیرت طیبہ ہے، اس میں عبادت، خشیت الہی اور مخلوق خدا سے محبت، اور پھر صدقات و خیرات، یہ تو سمجھ لیں کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ سخاوت تو ان کے دربار کی لنڈی ہے، کہ جتنی سخاوتیں جو ہیں ان کے آستانہ عالیہ سے ہوئی، اتنی سخاوتیں کہیں سے بھی ہوئی۔ میں نے ایک آپ کی سیرت میں یہ پڑھا کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 25 حج پیدل مکہ المعظمہ میں کی، سبحان اللہ۔ اور آپ کو ذوق حج اتنا زیادہ تھا کہ کئی مرتبہ آپ کی بارگاہ میں سواری بھی پیش کی جاتی، لیکن آپ قبول نہیں فرماتے تھے، فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے یہ آداب ہیں، اور یہ میرا یہ جو انتخاب ہے میرا ذاتی ہے، ٹھیک ہے نا، فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ، اور یہ یقیناً بارگاہ خداوندی کی محبت کا اظہار تھا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر دیکھیں کہ آپ کی خشیت کا عالم یہ ہے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کعبۃ المعظمہ میں، کعبۃ المعظمہ کی جو خاک ہے وہ اپنے جسم پر ملتے تھے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے کہا کہ حضور آپ کو تو اللہ نے اتنا شرف اور بزرگی اور کمال دیے ہیں کہ آپ نواسہ رسول ہیں، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ بیٹے ہیں، تو آپ کو اتنی نسبتیں ہیں، تو آپ کا یہ انداز کیسا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو بارگاہ ہے نا، بارگاہ خدا بندی، فرماتے ہیں یہ میری نسبت حق ہے، اس میں شک نہیں، کیونکہ یہ بارگاہ خدا بندی ہے۔ اس بارگاہ کے اندر تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بھی جو ہے وہ خشیت والی ہوتی تھی۔ میں تو نواسا ہوں، لیکن خود بارگاہ مصطفیٰ کریم، ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی یہ ہوتا تھا۔ تو آپ نے یہ فرما کر یہ بات جو ہے وہ اس پر مہر لگا دی کہ جب اللہ رب العزت کے حضور خشیت کا معاملہ ہے تو امام حسن، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی اس طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ اور پھر آپ کی سیرت مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ آپ صدقہ و خیرات سے اتنی محبت کرتے تھے کہ 2 مرتبہ آپ نے سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، سبحان اللہ، 2 مرتبہ جتنا بھی مال ہے سارے کا سارا کیا آپ نے خیرات کیا، اور ایک روایت میں کہ 3 مرتبہ آدھا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کیا۔ اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ خیرات ممکن نہیں کہ دن میں آپ خیرات نہ کرتے ہو، آپ تو خیرات کرتے ہی رہتے تھے، لیکن ایسے مواقع بھی آئے کہ جب سب کچھ ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے خیرات کیا۔ اور پھر عبادت کا ذوق اور شوق کہ سجدے کو آپ بڑی حیثیت اور ترجیح دیتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کیسے نہ دیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے انداز کو دیکھا اور آپ کی پشت مبارک پر سواری بھی کی ہو سجدے کی حالت میں، تو یقیناً انہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی لذت کو ملاحظہ کیا۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس انداز میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کا ان کا انداز بھی تو ایسا ہی ہے۔ تو آپ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں اور بڑے خوبصورت ترین پہلو ہیں، اور میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم ذکر جتنا مرضی کریں جب تک ان عظیم ہستیوں کی سیرتوں کو ہم ان کی سیرتوں کو اپنے جسم پر نافذ نہیں کریں گے تو ہماری محبتیں کامل نہیں ہوں گی، کیونکہ محبت کی تکمیل ہی تب ہوتی ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہو، اس کے عمل سے، اس کے کردار سے، اس کے اقوال سے، اس کے افعال سے۔ تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ بہترین اور بے مثل اور بے مثال سیرت طیبہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ تو ناظرین ہمیں سننے کو ملا کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح جو ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر خیرات کرنے کا شوق تھا، اور کس طرح یہ سخی گھرانے والے جو ہے اپنی سخاوتیں جو ہے وہ بانٹ کر گئے، اور کس طرح اب تک زمانے کے اندر ان کی سخاوت جو ہے وہ بٹ رہی ہے، اور ان کا شوق سجدہ وہ بھی آپ نے سنا۔ تو چاہیے کہ جب اس طرح کی بات ہم سنیں تو جن کو علم نہیں تو وہ جو ہے وہ اپنے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز جب میں محبت کا دعویٰ کرتا ہوں تو انہی کی جو ہے سیرت کو دیکھ کر اپنی زندگی گزاروں گا، اور کوشش کروں گا کہ میرے اندر بھی ایسا جو ہے وہ شوق خیرات اور شوق سجدہ، شوق اعمال جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ تو اب استاد صاحب بڑا پیارا آپ نے جو ہے ماحول بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم کے اندر، زہد و تقوی کے اندر مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح اب ماحول بن چکا ہے آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بھی بات کریں اور آپ کی خصوصیات بھی جو ہیں وہ بیان فرمائیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خلافت مبارکہ ہے یہ 6 مہینے ہے۔ خلافت راشدہ کے 30 مہینے میں سے
آخری 6 مہینے یعنی کہ جہاں خلافت راشدہ کی انتہا ہوتی ہے وہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی 6 ماہ ہیں، اور آپ کی خلافت میں اس سے پہلے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اندر بھی کچھ ماحول سازگار نہیں تھا، تو جیسے ہی آپ کی شہادت ہوئی تو پھر اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ اس میں گفتگو تو بڑی تحقیقی اور طویل بھی کی جا سکتی ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ کروں گا تاکہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کے ذہنوں میں اگر کوئی شبہات ہیں تو وہ ختم ہو جائیں، اور انہیں بھی چاہیے اہل سنت کے نظریات اور عقائد جو ہیں وہ بڑے واضح اور بڑے روشن ہیں۔ بے شک۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی سب سے بہترین جو خصوصیت ہے نا وہ یہ کہ آپ نے وہ جتنے بھی معاملات تھے نا اس سے پہلے وہ سارے ختم کر دیے۔ کیا بات، عین میدان جنگ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قوت بھی تھی، طاقت بھی، سب کچھ تھا، اور کوئی مجبوری، کوئی اقراء شریع، کوئی اقراء نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے اختیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک جو بہت بڑا معاملہ تھا آپ نے آن کی آن فوراً اس کو سلجھا دیا، اور فوراً آپ نے جو آپ کی خصوصیت کا ایک بہترین پہلو ہمیشہ اس پر گفتگو ہوتی رہے گی اور ہوتی رہی ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح فرمائی، بے شک، اور صلح فرما کر آپ نے بیعت کی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیعت فرمائی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیعت فرمائی، اور خود بیعت فرما کر آپ نے اپنے جتنے بھی اقارب تھے، جتنے بھی آپ کے دوست و احباب تھے، ان کو بھی بیعت کا حکم دیا۔ یعنی کہ یہ ایسی خصوصیت ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے آپ نے اس تمام تر معاملے کو جو ہے وہ ختم کر دیا، اور یہ آپ کی خصوصیت ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز کیا، عطا کیا، اور یہ اعزاز اصل میں تو بچپن میں مل چکا تھا آپ کو نا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے ان ابنی ھذا سید، تو آپ نے پھر اس حدیث کا بالفعل مصداق بھی بنے، یہ اعزاز تو ملا تو آپ نے اس سرداری کا حق ادا کیا، کیونکہ سردار کے کام بھی تو پھر سرداروں والے ہوتے ہیں، آپ نے وہ سرداری کا حق ادا کیا۔ اور یہ بات ہمارے سامعین ذہن نشین فرما لیں کہ یہ جو کچھ بھی تھا آپ کا اختیاری تھا، اس پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں تھا، اور پھر کوئی بھی آپ کو مجبور نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جنہیں ہیبت ملی ہو، سرداری ملی ہو، اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہوں، جن کی رگوں میں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ہو، ایسا ممکن نہیں کہ وہ کہیں مجبور ہو جائیں یا کسی کی دہشت میں آ جائیں یا کسی کے غلبے میں آ جائیں۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ جو آپ کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام کا فرمان تھا، آپ نے اس حدیث کو بالفعل کر کے اپنے نانا جان کے قول کی تصدیق فرمائی، یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام کی قول کی سچائی پر تو کسی کو شک ہے ہی نہیں نا، لیکن آپ نے بالفعل وہ کام کر کے فرمایا کہ میرے نانا نے مجھے سردار فرمایا تو میں اس سرداری کا حق بھی ادا کروں گا۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ مختلف شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو معاذ اللہ اس طرح کے شبہات پیدا کرنے والے تو ان کے آپ کی توہین کر رہے ہیں کہ آپ کو مجبور کیا گیا یا کوئی ایسا معاملہ تھا، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ دیکھیں کہ اور پھر دیکھیں آپ نے خلافت دی، اور خلافت دینے کے بعد بیعت بھی کی، اور یہ آپ کا اختیاری عمل تھا، مجبور نہیں تھے۔ دیکھیں حضرت امام حسین بھائی ہیں اور چھوٹے بھائی ہیں، اور اگر وہ خلافت ناحق ہوتی تو یزید کی طرح حضرت امام حسن بھی ڈٹ جاتے۔ ہاں جی ایسا ہی ہے، امام حسین نے سب کچھ قربان کیا، لیکن آپ نے حق کو جو ہے وہ نیچے نہیں، پسے پش نہیں ڈالا، اور اس کو نیچے نہیں ہونے دیا، حق کو غالب رکھا۔ اب کیسے ممکن ہے کہ برادر اکبر مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہوں اور بس کوئی ذاتی مصلحتوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ حق کا ساتھ چھوڑ دیں؟ ایسی بات نہیں ہے، آپ نے باقاعدہ طور پہ ایسا کیا، اور آپ نے جب صلح فرما لی تو اب اس کے بعد اہل سنت کا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے، اس کے بعد گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم اب اس کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر کلام کریں۔ اور پھر قابل توجہ بات قبلہ علامہ صاحب یہ بھی ہے کہ دیکھیں یہ صلح ہوئی، اس کے بعد پھر آج اس کے بعد کئی سو سال گزر گئے نا، یہاں تک بات پہنچی۔ اس کے بعد امام حسین آئے، سیدنا امام حسین العابدین رضی اللہ تعالی، امام جعفر صادق، امام باقر، جتنے بھی ائمہ اہل بیت ہیں۔ اب دیکھیں کہ ائمہ اہل بیت میں سے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، بے شک ایسا ہی، آج تک کسی نے سیدنا امیر معاویہ کی طرف الزام نہیں کیا، کسی طرح سیدنا امیر معاویہ کی طرف آپ نے کسی قسم کی گفتگو نہیں کی۔ اگر کوئی ہے تو کوئی بتائے،
یعنی کہ اگر یہ غلط کام ہوتا تو دیکھیں کہ اس کے بعد امام زین العابدین نہیں آئے، بے شک، جو میدان کربلا کے چشمدید گواہ ہیں۔ اس کے بعد کتنے ائمہ اہل بیت تشریف الفرما ہوئے، لیکن کسی نے بھی حضرت امیر معاویہ کے ذات پر کوئی گفتگو نہیں کی۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے جد اعلیٰ جس بات پہ صلح کر گئے ہیں ہماری بھی ان سے صلح ہے، اور جن سے صلح نہیں ان سے ہماری صلح نہیں ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو جو ہے نا آج کل سوشل میڈیا پر ہر بندہ خود سکالر بنا ہوا ہے، اور اپنے اعتبار سے وہ تحقیقات محققین خود ساختہ محقق تحقیق کر رہا ہے، اور بڑی عجیب و غریب قسم کی گفتگو ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہونے کی نسبت جب کسی ہستی کو مل گئی ہے نا، تو اب ہماری تو ذمہ داری نہیں ہو نہ ہمارا کام ہے، ہم چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں، چھوٹوں کا کام نہیں ہے کہ وہ بڑوں کے معاملات کے اندر دخل دے۔ کوئی بھی معاملہ ہو تو ہم پر تو خاموشی لازم کر دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ خبردار میرے صحابہ کا ذکر خیر کے سوا نہ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کی اور بھی باتیں ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کی اہل بیت اتحاد، اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ائمہ اہل بیت جتنے بھی آئے دنیا میں تشریف فرما ہوئے، ان سب کا یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے نانا کے اصحاب کے بے ادب نہیں ہے اور نہ کسی کو بے ادبی کرتے برداشت کر سکتے، اور آپ نے صلح فرما کر اس چیز کو بالکل اور بھی واضح کر دیا، اور یہ آپ کی اہم ترین خصوصیت ہے۔ ماشاءاللہ، انتہائی اہم پیغام آج ہمیں ملا۔ آپ کی ولادت باسعادت کا دن بھی ہے، تو جو آج ہمیں موضوع ملا اس کے اندر بڑی جو ہے اہم پیغام، اور ہمیں جو ہے یہ اپنی ذہن کے اندر بجو اس طرح کے سوالات اور اعتراضات آتے ہیں یا سننے کو ملتے ہیں، جس طرح قبلہ استاد صاحب نے فرمایا کہ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس کے اندر ہر بندہ جو ہے اپنا ہی مواد جو ہے بیان کر رہا ہے، اپنا مافی ضمیر بیان کرنے والا ہے۔ تو اس حوالے سے جو نظریہ اہل سنت ہے وہ قبلہ استاد صاحب نے واضح کیا، اور ہم اس کے پابند ہیں، ہمیں اس کو جو ہے جاننا چاہیے اور اس کے بارے میں علم رکھنا چاہیے کہ نظریہ اہل سنت یہ ہے کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مہربانی فرمائی ہے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح فرما لی، اور پھر ان کے بعد جتنے بھی جو ہے وہ سادات آئے تشریف لائے، ان میں سے کسی نے بھی ان کی ذات پر یعنی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کوئی اعتراض نہ کیا، کوئی سوال نہ کیا، تو آج ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اتنی بڑی ہستیوں کی جو ہے ذات کے متعلق طرح طرح کی جو ہے وہ بکواسات کرتے رہیں یا کوئی باتیں کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ساری جو ہے وہ برے اعمال سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کی سیرت جو ہم نے سنی اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اجازت چاہتا ہے آپ کا میزبان محمد رباب القدری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔